بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے سفر میں علم، تجربہ اور دانائی وہ چراغ ہیں جو ہمیں اندھیروں میں سے راستہ دکھاتے ہیں۔ آئیے سنیں اور سمجھیں بزرگان دین اور اہل دانش کے سنہرے الفاظ۔ ظرف وسیع کر لو، شکوہ شکایت کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ گھر میں برکت کے لیے جب بھی کچھ بھی پکائیں تو اول آخر تین مرتبہ درود شریف، درمیان میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اس سے گھر میں برکت آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے صالحین اور اکابرین یہی عمل کرتے تھے۔ بچے آپ سے وہی سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ کل اچھا ہو یا برا، آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ کالی نظر کا توڑ۔ بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا۔ نظر بد سے نجات کے لیے یہ دعا 7 بار پڑھ کر دم کریں، بے حد نفع ہوگا انشاءاللہ۔ جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ کبھی حالات کا رونا نہیں روتے۔ مکھی اگر چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور ادب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے فضل سے وہ غنی ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا اور رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک عمل کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نیند رزق میں رکاوٹ کرتی ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ کل ایک شخص مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں دعائیں دے گیا۔ پتہ نہیں چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔ حضرت امام علی نقلی علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ تمہارے قبضۂ قدرت میں ہوں اس پر غصہ نکالنا کمینگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی، دعا کے علاوہ اور کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اور گناہوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں وغیرہ کا درد، جس میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا گنیوں پڑھتے رہیں، درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ عربی دیہاتی ہے، ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ اغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں پر بھی جنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر جنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا جنگ دور کرنے والی چیز صرف استغفار ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 امیروں کی محفل، نمبر 2 عورتوں کی صحبت، نمبر 3 جاہلوں سے بحث۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، نمبر 1 بڑھاپے میں اولاد، نمبر 2 مصیبت میں دوست، اور نمبر 3 غربت میں بیوی۔ زندگی میں 3 چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں، تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے صدقہ دینا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں
4000 نیکیاں درجات فرما دیتا ہے اور اس کے 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 4000 درجات بلند فرماتا ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں زبان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ ایک بہترین وصف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کی گناہ لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ حرام کمائی شکل نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال یا جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، آمین۔ میری غلطی مجھے بتاؤ دوسروں کو نہیں، کیونکہ میری غلطیاں میں نے ہی ٹھیک کرنی ہیں دوسروں نے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 اخلاق کے عمل، نمبر 2 دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، نمبر 3 تقوی کو لازم پکڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زیادہ سوچنا سکون ختم کر دیتا ہے، دعا کریں اور بس اللہ پر چھوڑ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب دماغ پریشان ہو تو آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے، وہ مسلسل اور ہر آن اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، یہی کامیابی ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں اور مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت ایسی بھی ہے جو ہر ظالم کے دل میں پیوست تیر اور مظلوم کے دل پر رکھی ہوئی مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا کہ وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا وما کان ربک نسیا، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ بے شک اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ نہ جانے کون سی سحرت کا غرور ہے انسان کو، انسان تو اپنی آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، برا شخص بہت جلدی اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ اپنے دماغ کو ہر اس چیز سے صاف رکھو جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کرو، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ سورہ واقعہ میں ایک آخری زمانے میں سچ بولنے والے لوگوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور دھوکے باز چالاک لوگوں کو ہوشیار اور عقل مند سمجھا جائے گا۔ اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔
اپنے ارادوں کو مخفی رکھیں جب تک ان میں کامیابی نہ مل جائے، کامیابی مل جائے تو اپنے خواہشات کو پوشیدہ رکھیں جب تک وہ مستقبل نہ ہو جائے، انتظار کیجیے، حوصلہ رکھیں، کچھ باتیں پرانی ہو کر زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبھی